لفظوں کی دنیا کی 26 پارٹ یعنی 26ویں حصے کے ساتھ آپ سب کو سلام. آج کا پہلا لفظ ہے ڈیفرنس. DEFERENCE. ڈیفرنس ناؤن ہے. اس کا مطلب ہے جی رسپیکٹ, کرٹسی. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں پاس ادب, تسلیم. کسی کا ادب کرنا, کسی کا تسلیم کرنا. ٹو شو ڈیفرنس ٹو another is to place that person wishes ahead of your own. آپ کے سامنے کھانے کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے, کچھ آپ کے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو پہلے کھانے دیتے ہو, تو آپ کیا شو کر رہے ہو؟ آپ ڈیفرنس شو کر رہے ہو, آپ ادب کا اظہار کر رہے ہو, آپ تسلیم کر رہے ہو, آپ رسپیکٹ دے رہے ہو. ڈیفرنس ناؤن ہے. ورڈز کو ہمیشہ بار بار کہتا ہوں پارٹس آف اسپیچ کے ساتھ یاد کیا کریں. اگلا لفظ ہے ڈیفینیٹیو. DEFINITIVE. ایڈجیکٹیو ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کنکلوسیو, پرووائڈنگ دا لاسٹ ورڈ. اردو میں ہم اسے کہیں گے فیصلہ کن. آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر لی, اب آپ سوچ رہے ہو یا تو آپ باہر فردر اسٹڈیز کے لیے چلے جاؤ یا CSS کا امتحان دینے چلے جاؤ, تو یہ لمحہ جو سوچنے کا, جو فائنل کرنے کا ہے, وہ ایک ڈیفینیٹیو ڈیسیژن ہوگا, ایک ڈیفینیٹیو مومنٹ ہوگا آپ کی زندگی کے اندر. اس طرح جو بھی امپورٹنٹ ڈیسیژن ہوگا ڈیفینیٹیو ہوگا. اگلا لفظ ہے جی ڈی جنریٹ. DEGENERATE. ورب ہے. اس کا مطلب ہے بریک ڈاؤن, کسی چیز کا خراب ہونا, تباہ ہونا. ٹو ڈیٹوریٹ, کسی چیز کا خراب ہونا, بدحالی کی طرف جانا, زوال پذیری کی طرف جانا. دا فینس بیہیویئر ڈی جنریٹڈ ایز دا گیم وینٹ آن. جو فین کا بیہیویئر تھا وہ ڈی جنریٹ ہو گیا, خراب ہو گیا, برا ہو گیا جو گیم آگے چلتی رہی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو شائقین کے رویے خراب ہوتے جاتے ہیں, تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈی جنریٹ ہوتے ہیں. ڈی جنریٹ آپ کسی مشین کے حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اخلاقی رویے کے حوالے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگلا لفظ جی ڈیلیٹیریس. ڈیلیٹیریس ہوتا ہے جی ہارمفل. ایڈجیکٹیو ہے DELETERIOUS. جب میں ایڈجیکٹیو کہتا ہوں تو آپ کو ذہن میں اب تو فوراً آنا چاہیے کسی ناؤن, کسی ورب یا ایڈورب کو یہ کوالیفائی کرتا ہوگا. اسموکنگ سگریٹ از ڈیلیٹیریس ٹو یور ہیلتھ. جو اسموکنگ سگریٹ ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہے, یعنی مضر صحت ہے, نقصان دہ, تباہ کن. اگلا لفظ ہے جی ڈیلینیٹ. DELINEATE. ڈیلینیٹ ورب ہے. ٹو ڈسکرائب ایکوریٹلی, ٹو ڈرا ان آؤٹ لائن. کسی چیز کا خاکہ کھینچنا. جو آپ ایسے رائٹنگ کے اندر آؤٹ لائن دیتے ہو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ آپ ڈیلینیٹ کر رہے ہو کہ جی میرا جو ایسے ہے وہ کس زاویوں پہ, کس خاکے کے تحت لکھا جائے گا. ڈیلینیٹ. دا پورٹریٹ آرٹسٹ ڈیلینیٹڈ ساراز فیچرز. پورٹریٹ بنانے والے آرٹسٹ نے, فنکار نے سارا کے فیچرز یعنی اس کے چہرے کے جو خطوط ہیں وہ کھینچے. دین فلڈ ان دا شیڈنگ, اور پھر جو اس کے اندر شیڈز تھے وہ ڈالے. فگریٹیولی جب لفظ استعمال ہوگا تب بھی ہم اسے ڈیلینیٹڈ کہہ سکتے ہیں. کوئی آئیڈیا اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے, کوئی پلان آتا ہے, خاکے کے ساتھ آتا ہے کہ یہ اسٹیپ پہلے ہوگا, یہ اسٹیپ بعد میں ہوگا, تو ایکچولی یو آر ڈیلینیٹڈ اینڈ پلان, یا کوئی آئیڈیا یا کوئی آپ کا پروگرام. مزید کچھ لفظ کرتے ہیں. یہ لفظ ہے ڈیلیوٹ. DELUDE. ڈیلیوٹ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. ٹو ڈسیو ورب ہے. دھوکہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہوں یا کسی کو دے رہے ہوں, یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. دا کون مین کہتے ہیں فراڈیے کو. deluded us into thinking that he would make us rich. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے یہاں آن لائن فراڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں, فزیکل بھی ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں ڈیلیوڈ کرتے ہیں, ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. اگر اس لفظ کو میں لکھتا ہوں ڈیلیوڈڈ پیشنٹ, ایڈجیکٹیو کے طور پہ استعمال کرتا ہوں, تو ایسا پیشنٹ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو. ڈیلیوڈڈ اسٹوڈنٹ, ایسا اسٹوڈنٹ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو, جو سمجھ رہا ہو کہ جی مجھے سب کچھ آتا ہے, اور وہ اس کی ایکچولی تیاری نہ ہو, کوئی در حقیقت اس کی تیاری نہ ہو, لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو, تو وہ ہم اسے کیا کہیں گے؟ ڈیلیوڈڈ اسٹوڈنٹ. یعنی وہ اپنے آپ کو اس طرح سوچ رہا ہے کہ جی وہ بڑا کامیاب ہے یا اس کی تیاری مکمل ہوگی, حالانکہ اس کی تیاری مکمل نہیں ہوئی. اگلا لفظ ہے جی ڈیلیوج. DELUGE. اس کا مطلب ہوتا ہے فلڈ اینڈ انڈیشن. انڈیشن بھی فلڈ کو کہتے ہیں, سیلاب. یہ لفظ فگریٹیولی بھی استعمال ہو سکتا ہے. فگریٹیولی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں تو یو آر ڈیلیوزڈ بائی نمبر آف فون کالز. اگر بہت زیادہ آپ کو کسی بھی چیز کا رش آ جاتا ہے تو آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہو. آپ اگر ایکچولی سیلاب آ جاتا ہے, فلڈ آ جاتا ہے, تو اس کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہو. اگلا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے,
خصوصاً کرنٹ افیئرس کے اندر، پولیٹیکل ہسٹری کے اندر، پاکستان افیئرس کے اندر آپ اکثر پڑھیں گے لفظ جی ڈیماگوگ. تلفظ دیکھ لیجئے گا DEMAGOGE، ڈیماگوگ. ایسے لیڈر کو کہتے ہیں جو صرف ایک لیڈر ہو لیکن ریبل روزر کی طرح کا سے بھی بڑھ کے ہو، اور وہ لیڈر صرف آپ کے جذبات کو ابھارے. ڈیماگوگ از اے لیڈر بٹ ناٹ ان اے گڈ سینس آف دا ورڈ. بدقسمتی سے ہمارے خطے میں ہمیں بہت سے ایسے لیڈر ملے جو صرف جذباتی تقریریں اور خالی کھلی وعدے کرتے رہے، لوگوں کے دلوں پر تو راج کرتے رہے، لیکن حقیقتاً انہوں نے نہ کچھ کیا نہ وہ کرنا چاہتے تھے، وہ صرف دھوکہ دینا چاہتے تھے. جو سائبو ڈیماگوگ ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر کی طرح ہوتا ہے، ڈکٹیٹر ہی کی طرح وہ ایک وسط قسم کا انسان ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی ریاست کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اگلا لفظ جی ڈینیزن، DENIZEN. ڈینیزن ناؤن ہے، انہیبیٹنٹ، مکین یا رہائشی. یہ جو ڈینیزن ہے یہ کوئی پلانٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مین بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. یہ کسی ایک جگہ کے رہائشی رہنے والے اگر ہوں گے تو ہم انہیں ڈینیزن کہیں گے. اگر آپ ایک کسی جگہ کسی ریسٹورنٹ میں ڈیلی جاتے ہو تو فگریٹیولی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یو آر ڈینیزن آف دیٹ ریسٹورنٹ، یو وزٹ فریکوینٹلی، یا آپ اکثر جاتے ہو. اگلا لفظ ہے جی ڈیپریوٹی، ناؤن ہے. اس کا مطلب ہے جی ایکسٹریم وکیڈنس اور کرپشن. ایک لفظ استعمال ہوتا تھا، ہم نے چھوٹی کلاسوں میں پڑھا ہوگا، اردو تو خیر ہم بالکل ہی بھول گئے ہیں اور انگریزی بھی نہیں سیکھنا چاہتے. فسق و فجور. عرب کا جب اسلام آنے سے پہلے کا جو کلچر بیان کیا جاتا تھا ہم اسے کہتے تھے کہ فسق و فجور تھا. اور فاسق و فجور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فسق و فجور کا مطلب کیا؟ اخلاقی بدحالی، کرپشن، ایکسٹریم wickedness or corruption. Mrs. Sonia wondered whether the depravity of her class of 8-year-olds was the result of their watching videos on YouTube. مسز سونیا حیران ہو رہی ہیں، وہ ٹیچر ہیں، کہ جو 8 کلاس کے بچوں کی ڈپریوٹی ہے یا اخلاقی پامالی یا اخلاقی بدحالی ہے، کیا وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنے کا نتیجہ ہے؟ اخلاقی بدحالی تو خیر ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلتی جا رہی ہے. بہرحال یہ لفظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بار بار یہ رپیٹ ہوگا. لفظوں کی دنیا سے تعلق مت توڑیے گا. اگر آپ CSS کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پاکستان کے اندر کوئی اچھی ایک مناسب جاب کی تلاش میں، تو آپ کو ان لفظوں کو ضرور یاد کرنا پڑے گا. یہ آپ کے نالج کے اندر اضافہ کریں گی، آپ کو مدلل یعنی کنونسنگ، آپ پرسویسیو بنانے کی آپ کی شخصیت کے اندر بڑی مدد کریں گی. آپ کی کمپریہنشن یعنی انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. 26 پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.